السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل اپنے وزن سے ہر ایک کو شکایت ہے۔ لوگ بھرپور کوششیں کرتے ہیں اپنے وزن کو کم کرنے کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں ہمیں ایک ایسا نسخہ بتاتے ہیں کہ جس سے ہمارا وزن اول تو بڑھے گا ہی نہیں، اور اگر بڑھ گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس نبوی نسخے سے کم ہو جائے گا، اور نہ صرف وزن کم ہوگا بلکہ صحت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں یہ حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے کھانے کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں جس سے اس کی کمر سیدھی رہے۔ یعنی آدمی کو کھانے کے لیے صرف اتنا کھانا چاہیے جس سے اس کی کمر سیدھی رہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے زیادہ بھوک لگ جائے تو کمر جھک جاتی ہے، انسان سے سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا۔ تو صرف اتنا سا کھانا، لیکن اگر اس کو اس سے زیادہ کھانا ہی ہے تو فرمایا 1/3 پیٹ کھانے کے لیے، 1/3 پیٹ پانی کے لیے، اور 1/3 ہوا کے لیے چھوڑ دے۔ یعنی کیا کرے کہ اتنا کھائے کہ جس سے 1/3 پیٹ صرف بھرے، باقی 1/3 تو پانی کے لیے ہونا چاہیے اور 1/3 ہوا کے لیے ہونا چاہیے۔ جبکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اتنا کھاتے ہیں کہ پانی تو کیا، سانس لینے کی یعنی ہوا کی بھی جگہ نہیں رہتی اور سانس بھی نہیں لیا جاتا۔ ابن قیم کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا کرتے تھے جبکہ ابھی کھانے کی مزید خواہش ہوتی تھی، تو کھانے سے اٹھ جائیں جبکہ ابھی دل چاہ رہا ہے کھانے کا، تب نہ اٹھیں جب آپ ہائے ہائے کرنے لگیں کہ بہت کھا لیا بہت کھا لیا۔ اور ہم میں سے اکثریت کا حال یہی ہے کہ ہم اس وقت تک کھاتے رہتے ہیں جب تک بالکل ہمارے پیٹ میں ذرہ برابر گنجائش نہ رہے کہ ایک پانی کا گھونٹ بھی پی لیں۔ اور ایسا کرنے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ معدے کی بیماریاں لگتی ہیں بلکہ شکر گزاری بھی انسان کے اندر نہیں رہتی، کیونکہ وہ ہائے ہائے کرتا ہوا اٹھتا ہے بجائے الحمدللہ کہنے کے۔ ابن رجب نے ایک غیر مسلم ڈاکٹر کی یہ بات نقل کی ہے کہ اس نے کہا اگر لوگ اس ایک حدیث پہ عمل کر لیں تو ہسپتال خالی پڑ جائیں، کسی کو دوا کی ضرورت نہ رہے، کیونکہ اکثر بیماریاں معدے سے جنم لیتی ہیں، اور معدے کی اکثر بیماریاں اس کو حد اعتدال سے زیادہ بھرنے سے آتی ہیں۔ یعنی جتنا کہ آپ ایک ایوریج بھرنا چاہیے، جیسے کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے 1/3 اور 2/3 ایسا ہونا چاہیے، یعنی آدھا بھی نہیں بھرا، آدھے سے بھی کم آپ نے کھانے سے بھرا، کیونکہ 2/3 آپ کا ہوا اور پانی کے لیے آپ نے چھوڑ دیا۔ اس بھرنے کے اوپر اتنے بھرنے سے کیا ہوگا کہ آپ بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے، آپ کا وزن بھی زیادہ نہیں بڑھے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کھانے کو تو ناپسند فرمایا پیٹ کے برتن کے بھرنے سے زیادہ برا اور کوئی برتن نہیں، یعنی پیٹ کا جو برتن ہے اس کو جو آپ بھرتے ہیں اس سے زیادہ برا کوئی اور برتن نہیں ہے جو فل ہوتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں اکثر پیٹ بھر کے رہتے ہیں وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، اپنے انتقال تک ایک دن بھی کبھی آپ نے 2 مرتبہ پیٹ بھر کے گندم کی روٹی نہیں کھائی، اور دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ ایک دن میں کبھی بھی 2 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اور ہمارے ہاں 2 دفعہ تو ضروری کھایا جاتا ہے، کہیں 3 دفعہ، اور کہیں چائے وغیرہ ساتھ ملا لیں اور دوسرے لوازمات بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو 4 مرتبہ بھی ہو جاتا ہے، اور سنیکنگ تو سارا دن ہی چلتی رہتی ہے۔ جبکہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب لوگ اپنے پیٹ بھر لیتے ہیں تو ان کے بدن موٹے ہو جاتے ہیں اور دل سخت ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر سستی آ جاتی ہے۔ خود اماں عائشہ اتنی دبلی پتلی تھی، اتنی ہلکی تھی کہ جب آپ کو واقعہ پتا ہوگا کہ اونٹ پہ جو پالکی رکھی جاتی ہے جس میں خواتین بیٹھا کرتی تھی، تو ان کو جب وہ اٹھانے والوں نے اٹھایا اس پالکی کو تو ان کو یہی نہیں پتا چلا کہ یہ اندر موجود نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم کم کھائیں اور کبھی کبھی بھوک کا مزہ بھی چکھنا چاہیے، اور اس کے لیے بہترین
نسخہ دوسرا یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا جائے، کیونکہ اس سے بھی ہمیں پھر نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف رمضان روزے رکھے کیونکہ وہی فرض روزے ہیں. اس سے آپ کو اجر بھی ملے گا، آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، آپ کے اندر شکر گزاری بھی آئے گی. کیونکہ اگر بھوک ہی نہیں کبھی لگے یا بھوک لگنے ہی نہ ہم دیں، بھوک سے ہم اتنا ڈرتے ہیں کہ اپنے ساتھ ہر وقت کچھ نہ کچھ سنیک پرس میں بھی رکھتے ہیں، رات کو سونے سے بھی پہلے خوب فل ہو کے کھاتے ہیں. پوچھا جائے کیوں تو کہتے ہیں کہیں رات کو بھوک نہ لگ جائے. جیسے بھوک نہ ہو گئی کیا ہو جائے گا، کہیں ہم صحرا میں تو نہیں بیٹھے. لیکن بھوک کو کبھی چکھنا ہی نہیں چاہتے کہ بھوک ہوتی کیا ہے. تو بھوک لگنے سے بھی نعمت کا احساس ہوتا ہے. اور آج کل تو صحت کے لیے بھی وہ کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا کہتے ہیں، اور اس کے لیے روزے کو بہترین چیز بتاتے ہیں. تو اپنا پیر اور جمعرات کا روزہ ضرور رکھیے. اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو جب تک بھوک نہ لگے کھاتے نہیں، اور جب ہم کھاتے ہیں تو صرف اتنا کھاتے ہیں کہ جس سے ہمارا پیٹ پورا بھر نہ جائے، یعنی فل ہونے تک نہیں کھاتے، اس سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. تو ان ہدایات پر عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو صحت کی نعمت ہمیشہ دیے رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.